السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ قواعد النحو، سبق نمبر 12 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسماء مرفوعات، اسماء مرفوعات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہم نے 11 سبق جو ہے وہ اس میں پڑھ لیے نحو میں۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 12، اسماء مرفوعات۔ اچھا جی، اس کو دیکھتے ہیں۔ اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہے، اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہیں جن میں رفع کی علامت موجود ہو، جن میں رفع کی علامت موجود ہو۔ اچھا، تو جن میں رفع کی علامت موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اسماء مرفوعہ، یعنی رفع سے مرفوع، رفع سے مرفوع، نصب سے منصوب، اور جر سے مجرور۔ لیکن فی الحال ہم یہ منصوب اور مجرور کی باتیں نہیں کر رہے۔ یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 12، اس میں ہم پڑھیں گے مرفوعات۔ کیا پڑھیں گے؟ مرفوعات۔ اچھا، تو اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہے جن میں رفع کی علامت موجود ہو، جن میں رفع کی علامت موجود ہو اس کو ہم کہیں گے اسماء مرفوعات۔ اچھا جی، اب اسماء مرفوعات جو ہے وہ کتنے ہیں؟ تو اسماء مرفوعات ہمارے پاس 8 ہیں، تو 8 اسماء مرفوعات ہیں۔ اچھا، یہ عمران بھائی کنفرم کیجئے گا، یہ میری آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی جی صاف آ رہی ہے۔ اچھا، اسماء مرفوعات جو ہے وہ 8 ہیں۔ نمبر 1، فاعل، یہ بھی اسماء مرفوع ہے، کہ مرفوع ہے کیونکہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوگا، ہر فاعل مرفوع ہوگا، ہر فاعل۔ اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فاعل مرفوع ہوگا، نائب الفاعل بھی مرفوع ہوگا، مبتدا بھی مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگا، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی مرفوع ہوگا، افعال ناقصہ کا اسم بھی مرفوع ہوگا، اور ما ولا مشبہ علیہ کا اسم بھی مرفوع ہوگا، اور لائن فی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوگی۔ تو یہ 8 چیزیں جو ہے یہ اسماء مرفوعہ ہیں، مطلب یہ سارے 8 اسماء جو ہے یہ مرفوع ہوں گے۔ یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارے پاس ہے جاء زیدن، جاء زیدن، تو ہم سے کس نے پوچھا کہ زیدن مرفوع کیوں ہے، تو ہم کہیں گے کہ زیدن مرفوع اس لیے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی ہو، ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے یہ فاعل ہو سکتا ہے یہ نائب الفاعل ہو سکتا ہے یہ مبتدا ہو سکتا ہے یہ خبر ہو سکتا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو سکتا ہے یہ افعال ناقصہ کا اسم ہو سکتا ہے یہ ما ولا مشبہ علیہ کا اسم ہو سکتا ہے یہ لام فی جنس کی خبر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی اسم مرفوع ہوگا۔ اچھا، ایک بات تو یاد رکھیے کہ نحو میں ہم کسی کلمے کے آخری حرف کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی یہ جو دال ہے نا اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو دال پر ضمہ ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کہا مرفوع، ہم نے اس کو کہا مرفوع، تو زید مرفوع ہے۔ تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا زید کیوں مرفوع ہے تو آپ کہیں گے کہ یا فاعل ہوگا، یا نائب الفاعل ہوگا، یا مبتدا ہوگا، یا خبر ہوگا، یا حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہوگا، یا افعال ناقصہ کا اسم ہوگا، یا ما ولا مشبہ علیہ کا اسم ہوگا، یا لائن فی جنس کی خبر ہوگی۔ تو ان 8 میں سے ہوگا، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ اچھا، تو چلیں
ہم چلے جاتے ہیں پچھلے اسباق میں، تھوڑی سی ہم پچھلے اسباق میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ باتیں بھی ہمیں تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ جائیں۔ تو پچھلے اسباق میں اگر ہم چلے گئے تو پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھ لیا، تو دیکھیں جی، یہ اس میں آ گیا یہ ایکسرسائز۔ تو یہ دیکھیں جی، حاضرن مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم تو نحو میں آخری حرف کو دیکھیں گے، تو حاضرن کا جو آخری حرف ہے را، را پر ضمہ ہے، تو حاضرن مرفوع ہے۔ حاضرن کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ حاضرن مرفوع کیوں ہے، تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ فاعل ہو سکتا ہے نائب الفاعل ہو سکتا ہے یہ مبتدا ہو سکتا ہے یہ خبر ہو سکتا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو سکتا ہے یہ افعال ناقصہ کا اسم ہو سکتا ہے یہ ما ولا مشبہ علیہ کا اسم ہو سکتا ہے یہ لام فی جنس کا لائن آف ایجنس کی خبر ہو۔ تو ان 8 میں سے ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ مرفوع ہے۔ اچھا جی، اگر ہم سے کسی نے پوچھا کہ یہ طالبان جو ہے، طالبان، یہ طالبان جو ہے مرفوع ہے، یہ طالبان کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو یہ طالبان جو ہے یہ مرفوع ہے، تو یہ کیوں مرفوع ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ طالبان اس لیے مرفوع ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فاعل ہو سکتا ہے یہ نائب الفاعل ہو، مبتدا ہو یا خبر ہو وغیرہ وغیرہ، تو ان 8 میں سے ہوگا، تو اس لیے مرفوع ہوگا۔ چلیے میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، یہ بتائیں جی، یہ طالبان یہ مرفوع ہے، تو اس میں رفع کی علامت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ طالبان، رفع کی علامت الف ہے، تسنیہ ہے۔ ہاں، رفع کی علامت اس میں الف ہے، کیونکہ طالبان جو ہے یہ تسنیہ ہے، اور تسنیہ میں جو ہے، تسنیہ میں رفع کی علامت کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اگر ہم سے کسی نے کہا کہ یجہلو مرفوع ہے، تو یجہلو مرفوع کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ فاعل ہو، نائب الفاعل ہو، مبتدا ہو، خبر ہو، محروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو، افعال ناقصہ کا اسم ہو، یہ ما والا مشبہ علیہ کا اسم ہو، یا لائن فی جنس کی خبر ہو سکتا ہے۔ تو ان 8 میں سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی آپ نے مرفوع دیکھ لیا، جہاں پر بھی آپ نے مرفوع دیکھ لیا، سمجھ لے کہ وہ ان 8 میں سے ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ القاضی، القاضی جو ہے یہ مرفوع ہے، یہ بتائیں جی القاضی مرفوع ہے؟ یہ جواب دیں۔ جی جی، مرفوع ہے۔ یہ رفع تو نظر نہیں آ رہی۔ یہ اس کے حالت رفعی جو ہے ضمہ تقدیر کے تقدیری ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، یہ ضمہ تقدیری ہے۔ یہ کون سا اسم ہے القاضی؟ اس میں منقوص ہے۔ اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کی جو رفعی حالت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ضمہ تقدیری، تو اس کا مطلب ہے یہ مرفوع ہے۔ تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا یہ کیوں مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ فاعل ہو، نائب الفاعل ہو، مبتدا ہو، خبر ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی اسم مرفوع ہوگا تو ان 8 میں سے ہوگا۔ اچھا، تو یہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو یہ جو ہے، یہ بتائیں، یہ یحییٰ جو ہے، یحییٰ یہ مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ یحییٰ، جی بتائیں، مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ اچھا، یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ ادھر تو نصب نظر آ رہا ہے، یحییٰ، ادھر تو زبر نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی تقدیری اعراب ہے، اس میں مقصور ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، یہ اسم مقصور ہے۔ یہ یحییٰ کیا ہے؟ اسم مقصور ہے، یعنی یہ اصل میں اس طرح ہے، یحییٰ، تو یہ اسم مقصور ہے، اور اسم مقصور کے جو رفعی حالت ہوتی ہے وہ ضمہ تقدیری ہوتا ہے۔ تو ضمہ تقدیری ہے مطلب پوشیدہ ہے، تو یہ مرفوع ہے۔ اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بھی اسم اگر مرفوع ہوگا تو وہ ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا، وہ ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ یہ جو 8 آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اگر کوئی بھی اسم مرفوع ہوگا تو ان 8 میں سے ہوگا۔ تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے یا تو یہ فاعل ہے، یا نائب الفاعل ہے، یا مبتدا ہے، یا خبر ہے، یا حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، یا فعل ناقصہ کا اسم ہے، یا ما ولا مشبہ علیہ کا اسم ہے،
یا فی جنس کی خبر ہے، تو کوئی بھی اسم مرفوع ہوگا تو وہ ان 8 میں سے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ چلیے یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو ضمہ ہے، ضمہ جو ہے، ضمہ یعنی جو رفع ہے، رفع کو بعض اوقات ضمہ بھی کہہ دیتے ہیں، رفع کو بعض اوقات کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضمہ کہہ دیتے ہیں۔ نصب کو بعض اوقات جو ہے وہ فتحہ کہہ دیتے ہیں، اور جر کو بعض اوقات وہ کسرہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ بعض اوقات رفع کو ضمہ کہہ دیتے ہیں، نصب کو فتحہ کہہ دیتے ہیں، اور جر کو کسرہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا کیا قصہ ہے؟ یہ ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، یہ اس کا کیا قصہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ رفع اور یہ ضمہ جو ہے یہ برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رفع اس کا والد ہے، یہ رفع اس کا والد ہے، اور یہ ضمہ اس کا بچہ ہے۔ تو والد اور بچہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، والد اور بچہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ مطلب ہے کہ یہ رفع جو ہے یہ بڑا ہے، اور یہ ضمہ جو ہے یہ چھوٹا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رفع جو ہے نا، اس کے 3 4 بچے ہیں، رفع کے 3 4 بچے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رفع جو ہے یہ بڑا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے، تو درخت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں وہ شاخیں تو چھوٹی ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ضم اس کی ایک شاخ ہے، ضم اس کی کیا ہے؟ شاخ ہے۔ اسی طرح نسب جو ہے یہ بڑا ہے، اور یہ ایک بڑا درخت ہے، اور یہ فتح اس کی شاخ ہے۔ یہ جر ایک بڑا درخت ہے، اور کسر اس کی شاخ ہے۔ تو چلو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے میں بھی سوال کرتا ہوں جی۔ ہم پڑھتے ہیں پہلے رفع کو، ہم پہلے پڑھتے ہیں کس کو؟ رفع کو۔ تو یہ بتائیں مجھے جی، رفع، رفع یہ کیا لکھ رہا ہوں؟ اچھا جی، رفع، تو یہ بتائیں مجھے جی، یہ جو رفع جو ہے، اگر ہم بات کریں اسم مفرد منصرف کی رفعی حالت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ اسم مفرد منصرف، ضمہ لفظی کے ساتھ، ضمہ ظاہری، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اور جمع مکسر منصرف، وہ بھی ضمہ لفظی ہے، وہ ضمہ بھی ضمہ ظاہری۔ لفظی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اور یہ بتائیں، یہ جو جمع مؤنث سالم ہے اس کا رفعی حالت، جمع مؤنث سالم، ضمہ لفظی ہے، ضمہ لفظی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اور یہ بتائیں غیر منصرف جو ہے اس کی رفعی حالت، غیر مصرف، ضمہ لفظی ہے۔ ضمہ لفظی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ کیونکہ مفرد منصرف کی رفعی حالت ضمہ ظاہری، جمع مکسر منصرف ضمہ ظاہری، اور جمع مؤنث سالم کا رفعی حالت ضمہ ظاہری، اور غیر منصرف کی رفعی حالت ضمہ ظاہری۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کے بعد تثنیہ کی طرف۔ یہ بتائیں تثنیہ کی رفعی حالت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ الف کے ساتھ، الف کے ساتھ، کیونکہ وہ تو آ، حرکات بالحروف ہوتے ہیں نا، نہ کیا کہہ رہا ہوں، اعراب بالحروف ہوتے ہیں۔ اچھا، تو تثنیہ کی رفعی حالت الف سے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جمع مذکر سالم کی رفعی حالت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو کے ساتھ، واو کے ساتھ۔ اور یہ بتائیں اسماء ستہ کی رفعی حالت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ اسماء ستہ کی رفعی حالت واو کے ساتھ، ابو، ابا، ابی، وہ کے ساتھ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے سب کی رفعی حالت کو جمع کیا۔ تب بتائیں، ادھر جو ہے یہ 4 جو ہیں یہ ضم میں ہیں، اور ادھر الف ہے، اور ادھر یہ 2 وہ ہیں، تو ان سب کو ہم نے جمع کر دیا، کمبائن کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ضمہ ہوا، اور ایک الف ہوا، اور دوسرا وہ ہوا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ رفع کے 3 بچے ہیں، رفع میں ضمہ بھی آ رہا ہے، رفع میں الف بھی آ رہا ہے، اور رفع میں وہ بھی آ رہا ہے۔ تو رفع کے 3 بچے ہیں، ضمہ، الف، وہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رفع کو صرف ضمہ کہنا درست نہیں ہے،
رفع کو ضمہ کہنا درست نہیں، کیونکہ رفع کے تین بچے ہیں، ضمہ، الف اور واو۔ اچھا، اب اس میں آ رہے نصب، چلیں نصب کے بارے میں بتائیں، نصب کے بارے میں، تو نصب کے بارے میں بتائیں کہ اس کی جو ہمارے پاس اسم مفرد منصرف ہے، اس کی نسبی حالت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ اسم مفرد منصرف فتح ظاہری کے ساتھ، فتح ظاہری، ماشاء اللہ بارک اللہ فی، اور جمع مکسر منصرف وہی فتح ظاہری، فتح ظاہری کے ساتھ۔ اچھا، اور جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم اس کی نسبی حالت؟ کسرہ کے ساتھ ہے۔ ہاں، کسرہ ظاہری کے ساتھ، وہ کسرہ ظاہری کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو جمع نہ سوری تسنیہ جو ہے، تسنیہ کی جو نسبی حالت ہے وہ کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ تسنیہ کی نسبی حالت، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، تسنیہ کی رفی سوری نسبی حالت، یا ما مسلمات قبل مفتوح، یا کے ساتھ، ماشاء اللہ یا کے ساتھ، یا کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اور یہ جو دوسرا بچ گیا تسنیہ کے بعد کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جمع مذکر سالم کی نسبی حالت، نسبی حالت یا کے ساتھ ہے، یا یا کے ساتھ، یا ما قبل مکسور، مکسور، ماشاء اللہ۔ اچھا، اور یہ بتائیں اسماء ستہ کی نسبی حالت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اسماء ستہ کی نسبی حالت الف کے ساتھ، الف کے ساتھ، ابو، ابا، ابی، تو الف کے ساتھ۔ اچھا، تو ان سب کو ہم جمع کرتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں، تو ادھر فتحہ ہے، ادھر کسرہ ہے، اور ادھر یا الف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فتحہ بچہ ہوا، اور ایک کسرہ ہوا، اور ایک یا ہوا، اور ایک الف ہوا، تو نصب کے چار بچے ہوئے، نصب کے بچہ ہوا فتحہ، کسرہ، یا اور الف۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نصب کو فتحہ کہہ سکتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ نصب اس کا والد ہے، اور فتحہ اور کسرہ اور یا اس کے اور الف اس کے بچے ہیں۔ تو یاد رکھیں فتحہ بھی نسبی میں، نسبی حالت میں آ رہا ہے، کسرہ کو بھی نسبی حالت کہتے ہیں، یا کو بھی نسبی حالت کہتے ہیں، الف کو بھی نسبی حالت کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ نصب کو فتحہ کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم جری حالت کی بات کریں، جری حالت، تو جری حالت جو ہے، جری حالت، اس میں اسم مفرد منصرف کی جری حالت جو ہے کسرہ ظاہری، جمع مکسر منصرف کی کسرہ ظاہری، اور جمع مؤنث سالم کی کسرہ ظاہری، جری حالت کسرہ ظاہری، اور یہ جو اور کون سا بچا؟ غیر تسنیہ، غیر منصرف کی، غیر منصرف بچا، غیر منصرف کا کیا ہے جری حالت؟ احمد و احمد فتح، احمد، فتح ظاہری، احمد و احمد احمد، اور یہ تسنیہ کا، تسنیہ کی جری حالت، ما تس یا کے ساتھ، یا یا ما کے قبل ساتھ، مفتوح، اور جمع مذکر سالم کی یا کے ساتھ، اور اسماء ستہ کا یا کے ساتھ۔ تو اس میں تین آ گئے، ایک اس میں آ گیا کسرہ، اور ایک اس میں آ گیا فتحہ، اور ایک اس میں آ گیا یا، تو اس کے تین بچے آ گئے، تو جری حالت کے تین بچے ہیں، کسرہ، فتحہ اور یا۔ تب دیکھیں اگر کوئی کہہ رہے کہ فتحہ کو ہم نسبی حالت کہتے ہیں، فتحہ کو ہم نصب کہتے ہیں، تو فتحہ تو کسرہ میں بھی جری حالت میں بھی آ رہا ہے، تو فتحہ تو فتحہ وہ تو جری حالت میں بھی آ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فتحہ کو نصب کہنا درست نہیں، کیونکہ فتحہ جو ہے نصب میں بھی آ رہا ہے، اور فتحہ جو ہے وہ جری حالت میں بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف فتحہ کو نصبی حالت کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیے جی، کسرہ جو ہے، کسرہ وہ نصبی حالت میں بھی آ رہا ہے، اور کسرہ جو ہے وہ جری حالت میں بھی آ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا، یہ بات یاد رکھیے، ابھی ہم اس سبق پر پہنچ گئے کہ ہم اس میں تمیز کر سکتے ہیں، تو رفع جو ہے یہ بڑا درخت ہے، اور یہ باقی ضمہ اور الف اور یا اس کے جو ہے، الف اور واو اس کے شاخے ہیں۔
اس طرح نصب ایک بڑا درخت ہے، اور اس کا فتحہ، کسرہ، یا اور الف جو ہے اس کے شاخیں ہیں۔ جری جر جو ہے یہ ایک بڑا درخت ہے، اور کسر اور فتح اور یا اس کی شاخیں ہیں۔ امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، یہ تو ہم نے الحمدللہ سٹارٹ کر دیا عرب اسماء مرفوعہ۔ اب اس کے بعد ہے پہلا اسماء مرفوع آ گیا فاعل اور نائب فاعل۔ فاعل اور نائب فاعل، الحمدللہ سبق نمبر 12 کا آغاز ہو گیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ فاعل اور نائب فاعل، اچھا جی، تو پہلے پڑھتے ہیں جی فاعل۔ فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا، کام کرنے والا، انگلش میں کہتے ہیں ڈوئر، ڈوئر کام کرنے والا، انگلش میں کہتے ہیں اس کو سبجیکٹ، کام کرنے والا، اچھا، سبجیکٹ۔ تو وہ اسم مرفوع جس سے پہلے، اچھا تو ایک بات اس نے ہمیں پہلے بتا دی، یہ جو فائل ہوگا نا، فائل، یہ اسم مرفوع ہوگا۔ ایک بات اس نے پہلی بات بتا دی کہ جو فائل ہے نا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ تو ایک بات اس نے جب بتا دی، تو اب آ جاؤ ادھر مثال میں، تو ادھر مثال میں اس نے لکھا ہوا ہے سافر خالدن، تب بتاؤ اس میں خالدن مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ خالدن اس میں کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مرفوع ہے تو یہ کیوں مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ خالدن مرفوع ہے کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فاعل وہ اسم ہوگا جو مرفوع ہوگا، جو مرفوع ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ تو اس نے ہمیں یہ بات بتا دی۔ اچھا آگے کیا بتا رہا ہے؟ آگے بتا رہا ہے کہ فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل معروف ہوگا یا شبہ فعل معروف ہوگا۔ تو اس نے دو باتیں کہی کہ فاعل سے پہلے، فاعل سے پہلے مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا فاعل، تو فاعل سے پہلے کیا ہوگا؟ فعل معروف۔ فاعل سے پہلے کیا ہوگا؟ فعل معروف، اس کے بعد فاعل ہوگا۔ اچھا، یا فاعل سے پہلے کیا ہوگا؟ شبہ فعل معروف ہوگا، اور اس کے بعد فاعل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ فاعل کی پہچان اس طرح کریں گے کہ فاعل سے پہلے یا تو فعل معروف ہوگا یا شبہ فعل معروف ہوگا۔ تو جب پہلے فعل آ جائے، فعل معروف، تو ہم کہیں گے کہ اس کے بعد لازماً دوسرا اسم جو ہے یہ فاعل ہوگا۔ اگر فعل معروف پہلے آ جائے، فعل معروف پہلے آ جائے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ لازماً فاعل ہوگا۔ یا شبہ فعل معروف آ جائے، شبہ فعل معروف، تو اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ لازماً فاعل ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل سے پہلے یا فعل معروف ہوگا یا شبہ فعل معروف ہوگا۔ اچھا، یہ شبہ فعل معروف جو ہے اس کو ہم اسم فاعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسم فاعل۔ اور یہ جو ہے آ، علم الصرف میں انشاءاللہ آگے آ جائے گا، علم الصرف میں یہ ہم پڑھ لیں گے، اسم فاعل یا شبہ فعل معروف۔ اچھا، یعنی یہ فعل کی طرح ہے، شبہ فعل، شبہ فعل کا مطلب ہے فعل کی طرح۔ اچھا، تو تو اس نے ہمیں کیا بتایا کہ فاعل جو ہے یہ مرفوع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ دوسرا یہ کہ فاعل سے پہلے یا تو فعل معروف ہوگا یا شبہ فعل معروف ہوگا۔ اچھا، اور اب اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اسم ہے، وہ اسم ہے، یعنی وہ اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے، جس نے کوئی کام کیا ہے، یعنی وہ اسم جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہوا ہے، جس کے ساتھ فعل قائم ہوا ہے یا جس نے فعل کیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر میں نے کہا ضرب زید، ضرب زید، تو مارا زید نے، زید نے مارا، تو اس کا
یہ مطلب ہوا کہ زید نے مارا، تو اس کا مطلب ہے مارنے کا کام کس نے کیا؟ مارنے کا کام جو ہے وہ زید نے کیا، تو زید کیا ہوا؟ فاعل۔ مثال کے طور پر زید سو گیا، نام زید، زید سو گیا، تو کام کرنا کس نے کام کیا؟ تو ہم کہیں گے زید نے کام کیا، تو زید فاعل ہوا، تو کام کرنے والا جو ہے وہ فاعل ہوگا۔ اچھا، یا میں نے کہا کہ زید بھوکا ہے، زید بھوکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زید کے ساتھ فعل قائم ہوا ہے، زید کے ساتھ فعل قائم ہوا ہے، کیونکہ بھوک تو کوئی کرنے والا کام نہیں ہوتا، بھوک تو جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ یا مرض کو لے لیں، مرض حامد، مرض، مرض حامد، تو دیکھیں جی، مرض حامد، حامد کے ساتھ مرض قائم ہوا ہے، حامد کے ساتھ مرض قائم ہوا ہے، تو کوئی زبردستی تو مریض نہیں بننا چاہ رہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مرض ہے یہ حامد کے ساتھ قائم ہو گیا ہے، تو اس لیے حامدن جو ہے یہ فاعل ہے۔ تو فاعل کی تعریف اس نے یہ بتائی کہ یہ وہ اسم جو فعل کرتا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فعل کرتا ہے یا اپنی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ فعل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اس سے فعل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کام کرنے والا یا جس کے ساتھ کام قائم ہو جائے، فعل کام کو کہتے ہیں، تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یا جس کے ساتھ کام قائم ہو جائے یعنی فعل قائم ہو جائے۔ اچھا، مثال سنیں جی، مثال، مثال ہے اکل علی، اکل علی طعاما، تو یہ مثال جو اس نے دیا ہے اکل علی طعاما، تو علی نے کھانا کھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ علی نے کام کیا، جب علی نے کام کیا تو علی فاعل ہوا، کیونکہ علی نے کام کیا۔ اور اگر ہم نے دیکھا تو علی پر جو ہے ضمہ ہے، علی پر، علی پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو علی جو ہے یہ مرفوع ہے، علی کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اچھا، یہ بتائیں جی، علی مرفوع ہے تو یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ یہ علی منصرف ہے۔ منصرف کیوں ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے نا؟ کیونکہ اس پر تنوین ہے، جب تنوین آ جائے تو یہ جی، منصرف ہوگا۔ اچھا، اور یہ مفرد منصرف ہے، اور مفرد منصرف کا جو رفعی حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ضمہ ظاہری ہوتی ہے، جس پر ضمہ آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی مرفوع ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی فاعل بن گیا، علی جو ہے یہ فاعل بن گیا۔ اچھا، تو فاعل کی دوسری پہچان، فاعل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس اسم سے پہلے جو ہے فعل معروف ہے، اکلا، اکلا کیا ہے؟ فعل معروف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی مثال اس نے فعل معروف کی دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی جو ہے اس لیے فاعل ہے، علی جو ہے وہ اس لیے فاعل ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے اکلا فعل معروف ہے، تو جب بھی فعل معروف ہوگا تو اس کے بعد والا جو اسم مرفوع ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ اچھا، یہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب دوسری مثال اس نے دی، سافر خالد، خالد نے سفر کیا، تو خالد جو ہے یہ فاعل ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ مرفوع ہے، مرفوع ہے تو ہمیں پہچان آ گئی کہ یہ فاعل ہے، دوسرا یہ کہ یہ اس لیے مرفوع ہے، یہ اس لیے فاعل ہے کیونکہ اس سے پہلے اس فعل معروف ہے، سافرہ جو ہے یہ فعل معروف ہے، تو اس لیے یہ کیا ہوا؟ یہ فاعل ہوا خالد میں۔ تو فعل معروف کی دو مثالیں سے بھی، اکلا فعل معروف ہے اور سافرہ فعل معروف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکلا بھی فعل معروف ہے اور سافرہ بھی فعل معروف ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی فاعل ہوا، خالد فاعل ہوا، کیونکہ فعل معروف کے بعد والا اسم ہمیشہ فاعل ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسری مثال اس نے دی، حامد، حامد تو مبتدا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، اس کو فی الحال چھوڑیں، یہ حامد مبتدا، اس کو فی الحال چھوڑیں۔ اچھا جی، تو حامد مبتدا ہے، اس کو بعد میں پڑھیں گے، اس کو چھوڑیں، تو اس کے بعد آ گیا مجتہد، یہ مجتہد اصل میں شبہ فعل معروف ہے،
یہ مجتہدن کیا ہے؟ شبہ فعل معروف ہے، یا اس کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں، یہ اسم فاعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ اچھا جی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مجتہدن جو ہے یہ شبہ فعل معروف ہے، تو شبہ فعل معروف کے بعد والا جو ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ ش... آ، یہ شبہ فعل معروف کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ فاعل بنے گا، جس کا یہ مطلب ہوا کہ ابنہ فاعل ہے، ابنہ فاعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شبہ فعل معروف کے بعد آیا ہوا ہے، تو شبہ فعل معروف کے بعد جو اسم آ جائے وہ فاعل ہوتا ہے۔ یا ترجمے سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ حامد کا بیٹا محنتی ہے، حامد کا بیٹا محنتی ہے، تو محنت کون کر رہا ہے؟ محنت تو بیٹا کر رہا ہے، تو بیٹا فاعل ہوا، حامد فاعل نہیں ہوا۔ حامد کا بیٹا محنتی ہے، تو محنت بیٹا کر رہا ہے، تو جب محنت بیٹا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے بیٹا کام کر رہا ہے، بیٹا فاعل ہے، بیٹا کام کرنے والا ہے۔ اچھا، تو ترجمے سے بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اور ہمیں شبہ فعل معروف سے بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب فعل معروف ہو اس کے بعد فاعل ہوگا، یا شبہ فعل معروف ہو اس کے بعد بھی فاعل ہوگا۔ یہ ہمیں الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ اب اس نے وضاحت دے دی کہ ان تینوں مثالوں میں علی اور خالد اور ابنہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو کون کون سے اس میں فاعل ہیں؟ علی، خالد اور ابنہ، یہ تینوں اس میں کیا ہے؟ فاعل۔ اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں فاعل ہے تو آپ کہیں گے مرفوع ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہے، اس لیے فاعل ہے۔ اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جواب پسند نہیں آیا، دوسرا جواب دو، تو آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے فعل معروف ہے، فعل معروف ہے اور شبہ فعل معروف ہے، تو ادھر فعل معروف ہے، ادھر فعل معروف ہے، اور ادھر شبہ فعل معروف ہے، تو اس لیے یہ فاعل ہے، تو اس کا دوسرا جواب ہو گیا۔ اچھا، اب اس کی ترکیب کرتے ہیں جی۔ اکلا علی طعام، تو آپ کہیں گے کہ اکلا فعل معروف، اکلا فعل معروف، علی فاعل، علی فاعل، طعاما مفعول به، یہ مفعول به آگے پڑھیں گے، طعاما مفعول به، تو اکلا فعل، علی فاعل اور طعاما مفعول به، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ فعل یا خبریہ کیوں؟ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، جب فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعل یا خبریہ، اگر اسم سے شروع ہوا تو اسم یا خبریہ۔ اچھا، تو سافرہ فعل معروف ہے اور خالدون اس کا فاعل ہے، جس کی ترکیب کرتے ہیں جی، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ اچھا، اس تیسرے کا بھی کر لیتے ہیں تاکہ بس جان چھوٹ جائے ہماری، کہ نہیں اس کی نہیں کرتے فی الحال، چلے کر لیتے اس کی۔ حامد مبتدا ہوا، حامد مبتدا ہوا، اور یہ ہمارے پاس ہوا شبہ فعل، مجتہد کیا ہوا؟ شبہ فعل، اور ابن مضاف اور ہو مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ یہ مرکب اضافی ہوا، مرکب اضافی ہوا، ابن مضاف ہو مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا، میرے خیال میں احادیث پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ جب کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو مضاف مضاف الیہ کا ترکیب کریں گے، جب کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو مضاف مضاف الیہ کا ترکیب کریں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ابن و مضاف اور ہو مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ یہ اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، یہ ہوا فاعل، مرکب اضافی سے کیا بن گیا؟ فاعل۔ تب کہیں گے کہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ خبر بن گیا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ اس کی ترکیب ہو گئی۔ لیکن اس کی ترکیب آگے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، فی الحال ہم نے مبتدا نہیں پڑھا تو اس کی ترکیب آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آئے گی، زیادہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، یہ فائل کی اقسام تو آج نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی ٹائم صرف رہ گیا 5 منٹ، تو 5 منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں حدیث، اور وہ ایک حدیث ہے
جو ہم شروع کرتے ہیں اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور پورا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اللہ کرے وہ کمپلیٹ ہو جائے آج۔ اچھا جی، تو ہم نے پڑھا تھا، ہاں، یہ حدیث نمبر 20، 20 تھا میرے خیال میں، جعلت، جعلت اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ فعل معروف ہے۔ جعلت بنا دی گئی، بنا دی گئی، فعل مجہول ہے۔ اچھا جی، قرۃ، ٹھنڈک یا سکون کہہ دیں۔ اچھا، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، عین آنکھوں، اور نی میرے یا میری، نی میری، عینی میری آنکھوں، فی الصلاۃ نماز میں، فی کا مطلب ہے میں، اور الصلاۃ نماز میں، تو بنا دی گئی ٹھنڈک کو میری آنکھوں میں فی الصلاۃ نماز میں۔ تو اب اس کو جوڑ لیتے ہیں، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی، یعنی نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ اور الحمدللہ سکون تو صرف نماز میں ہے، اگر ہم توجہ سے پڑھیں تو، توجہ سے پڑھیں تو اس میں بہت زیادہ سکون بھی ہے، توجہ سے نہیں پڑھیں تو بہت تباہی ہے۔ وہ ارائیت الذی یکذب بالدین جو ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ نماز والوں کے لیے تباہی ہے، نماز والوں کے لیے، الذین هم الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی جو اپنی نماز کی خبر نہیں رکھتے، یعنی جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، ٹائم کا خیال نہیں رکھتے، جو توجہ نہیں کرتے، جو دیر سے پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یہ مفسرین نے لکھا وہ یہ سارے اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ اللہ معاف کرے، ہم تو نماز میں سستی سستی کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہوا ہے کہ نماز میں جو لوگ سستی کرتے ہیں یہ نفاق کی نشانی ہے، نفاق۔ اچھا، اللہ خیر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، تحقرن حقیر سے نکلا ہے، حقیر، حقیر کا کیا مطلب ہے؟ حقیر، حقیر حقیر بس حقیر ہی ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سمجھنا، حقیر کا مطلب ہے چھوٹا سمجھنا یا ہلکا سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو لا تحقرن، ہرگز، ہرگز، یہ میں معنی کو کیوں اتنا زور دے رہا ہوں یہ بتائیں؟ یہ نونی ثقیلہ ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، یہ انہوں نے ثقیلہ ہے اس لیے میں معنی کو زور دے رہا ہوں، کیونکہ معنی میں پختگی پیدا کر رہا ہے۔ تو ہرگز حقیر نہ جانو، ہرگز یقین نہ جانو، یقین نہ مانو، سوری میں کیا کہہ رہا ہوں، ہرگز حقیر نہ مانو، حقیر نہ جانو، من المعروف، نیکی میں سے، من سے، معروف نیکی، شیئن کسی بھی نیکی، کسی بھی نیکی، یعنی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو اس کو حقیر نہ جان۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور مسکراہٹ سے ملتا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو ہم نے اس صدقے کو حقیر نہیں ماننا، حقیر نہیں جاننا، ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ
خندہ پیشانی سے ملی. اچھا، تو لا تحقرن من المعروف شيئا، نیکی جتنی بھی چھوٹی ہو اس کو ہرگز ہرگز حقیر نہ جانو. اچھا، اب اس میں